دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح ہندوستان بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور جب کشتی نوح میں طوفان آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے چاروں اطراف کاروبار کا حکم دے کر بھیج دیا۔ انہی 3 بیٹوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حام کو جنوبی حصے کی طرف روانہ کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہند تھا۔ ان 6 بیٹوں نے اپنے اپنے نام سے ایک شہر آباد کیا۔ اسی طرح ہند نے اپنے نام کی نسبت سے ہندوستان کو اپنایا، اور اس ہندوستان کو اس نے خوب آباد اور سرسبز و شاداب کیا۔ ہند کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 میں سب سے بڑے بیٹے کا نام پورب تھا۔ پورب کے 42 بیٹے پیدا ہوئے، اور کچھ ہی عرصہ میں اس کی اولاد اتنی بڑھ گئی، اور انہوں نے ملک کے انتظام سنبھالنے کے لیے ایک شخص جس کا نام کشن تھا اس کو اپنا فرما رواں بنایا۔ ملک ہندوستان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی وہ کشن تھا۔ یہ کشن وہ مشہور سری کرشن نہیں ہے، بلکہ یہ کشن ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو اپنا فرما رواں اور سردار بنایا تھا۔ راجہ کشن کے زمانے میں ہند کے ایک بیٹے بنگ کی نسل سے ایک دانشور اور عاقل برہمن پیدا ہوا، جسے راجہ کشن نے اپنا وزیر بنایا۔ ہندوستان کی بعض صنعتیں اسی برہمن کے تدبر سے رائج ہوئیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی لکھتے ہیں لکھنے اور پڑھنے کا جو رواج تھا وہ اسی دانشور برہمن کی فکر مالی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں پہلا شہر جو آباد ہوا وہ اودھ کے نام سے ہے۔ راجہ کشن نے ہندوستان پر 400 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد راجہ کشن کے ایک بیٹے کا نام مہاراج تھا، جس کو اس کے باپ کے بعد اس کا جانشین بنایا گیا۔